زہریلے دھاگوں سے کفن بنتی دشت در دشت اڑتی بے باکی، یم بیم کی روانی قطرے قطرے سے اٹھتی طوفانوں کی گمشدہ وقت کی ویرانیوں، ورق ورق کی تحریروں کو بے ثبات کر کے لہو کو منجمد کر دینے والے برفانی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ رومنوں نے بھی جوابی کارروائی کی، اور وہ بھی شرابی فضاؤں میں اٹھتی آتش عصیاں، من و تو کی تفریق پیدا کرتے تعصب کے ہیولوں، اجالوں کے رسول چہرے پر غم و طغیانیاں بکھیر دینے والی شرر برساتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ رومنوں کو امید تھی کہ وہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو پسپا ہونے اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد ان کے یہ سارے اندازے، سارے ارادے اور سارے ولولے جھاگ کی صورت اختیار کرنے لگے، اس لیے کہ اچانک ایک سمت سے بغداد سے آنے والا لشکر رومنوں پر پیاسے صحرا اور بے کراں دشت میں کسی بھی دامن، کسی بھی جھولی میں جہت و منزل اور سمت و چارے کی کوئی رفق نہ رہنے دینے والے غموں کے اٹھتے بلاخیز اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔ بغداد سے آنے والے اس لشکر نے دلوں کی زمین کو روند کر روحوں کے ذروں کو پامال کرتے ہوئے وقت کے بدترین اور مسلسل کرب کی طرح رومنوں پر وارد ہونا شروع کر دیا تھا۔ میدانوں میں یوں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت خانہ بدوشوں کے غبار، رواں کاروانوں کی گرد، تعصب کی سرسر انسانیت کی خریانی، جذبات کو جلا دی، رگ رگ چومتی صلیب زخموں کی تحریک، آندھیوں کی شناسہ طوفانوں کی محرم بن کر چاروں طرف ہیولوں اور دھوئیں کی طرف پھیلنے لگی تھی۔ میدان جنگ کے اندر چنگیز خان کی وحشت، تیمور خان کی خونخواری، ہلاکوں کی ہلاکت خیزی بھڑکتے تنور کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رومن جو شروع میں یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باعث زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، وہ اب دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سالار ان کے لشکر میں تمناؤں کے سمندر میں بہاروں کے نوخیز گداز کی سی تر و تازگی، قطرے کو بحر، موج کو بھنور، ذرے کو دشت، شرر کو جوالا مکھی میں تبدیل کر دینے والا ایک سحر انگیز اسلوب ہوا تھا۔ مسلمانوں کے ان بے باکانہ اور جان لیوا حملوں کے سامنے اب رومنوں کی حالت بڑی تیزی سے کٹی شاخوں کے قصوں، زخم خوردہ زبانوں، ریزہ ریزہ شیشہ جاں، ٹکڑے ٹکڑے قریتن، دل اور فطرت کے بے رنگ پن سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تسلیم اور ہزیمت تسلیم کی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسماعیل بن قاسم اور دوسرے سارے سالاروں نے بھاگتے رومنوں کا تعاقب، نندے جولاں دریاؤں کے اضطراب، سیال آتش پھیلاتی مشعلوں کی بےتابی اور شب کے غرور کو پامال کرتی شفق و برق کی انگڑائیوں کی طرح کیا تھا۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا اور رومنوں کے لشکر کا قتل عام کر کے ان کی تعداد اس قدر کم کر دی گئی کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے کسی خطرے اور اندیشہ کا باعث نہیں بن سکتے تھے۔ اس طرح ہارون الرشید کے دور میں رومنوں کے شہنشاہ نصیفورس کی عسکری طاقت کو مکمل طور پر کچل کے رکھ دیا گیا۔ اس نے آرمینیا کے اندر بغاوتیں کھڑی کرانے کی کوشش کی تھی جنہیں سر کر دیا گیا تھا۔ اس نے قبرص کے محاذ پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانے پر مجبور کرنا چاہا، لیکن الٹا وہ قبرص کی سرزمینوں سے ہی محروم ہو گیا۔ اس نے الجزیرہ اور قنسرین کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جس لشکر کو اس نے اس محاذ پر بھیجا تھا اس کا قلع قمع کر کے رکھ دیا گیا۔ اس طرح عسکری لحاظ سے ہارون الرشید نے مقابلے میں رومنوں کے شہنشاہ نصیفورس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ تاہم ہارون الرشید نے اسماعیل بن قاسم کو اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے طور پر وہیں قیام اور پڑاؤ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ایک روز انابہ اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ خیمے میں ابراہیم داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انابہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور لبوں پر پرکشش مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگی۔ انابہ نے دیکھا اس موقع پر ابراہیم انتہائی سنجیدہ بلکہ کسی قدر غصے کی حالت میں تھا۔ انابہ کے قریب آ کر اس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک سلیب نکالی، پھر وہ سلیب اس نے انابہ کے سامنے لہرائی اور کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم اس سلیب کو پہچانتی ہو؟ لمحے بھر کے لیے انابہ نے زومانی انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، یہ سلیب گزشتہ کئی ہفتوں سے میرے سامان سے غائب ہے اور میں اسے تلاش کر رہی تھی، لیکن مجھے ملی نہیں، آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ خفگی کے انداز میں ابراہیم نے انابہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم فی الحال اس معاملے کو بھول جاؤ کہ یہ سلیب میرے ہاتھ کیسے لگی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس سلیب پر جو نشان بنا ہوا ہے اور نیچے جو تحریر ہے، اس کا کیا مقصد، اس کا کس سے تعلق ہے؟ ابراہیم کے اس انکشاف پر انابہ مزید فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی، یہ نشان رومنوں کی ایک خاص تحریک کا ہے اور اس کے نیچے جو تحریر لکھی ہے وہ اس تحریک کا نام ہے۔ کیا یہ تحریک قاتلوں اور پیشہ ور ظلم کرنے والوں کی ہے؟ انتہائی غضبناکی میں انابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم نے پوچھ لیا۔ انابہ پھر بول اٹھی، آپ کا کہنا درست ہے، یقیناً یہ تحریک ایسے ہی لوگوں کی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مزید کیا پوچھیں گے، لہٰذا میں خود ہی تفصیل بتا دیتی ہوں۔ رومنوں کے لشکر میں شامل تھی اور میرا تعلق اسی تحریک سے تھا۔
اس تحریک کے ہر فرد کے پاس ایسی ہی سلیب ہوتی تھی اور یہ سلیب تحریک کے ارباب اختیار مہیا کیا کرتے تھے۔ جب میں جنگ کے دوران گرفتار ہوئی بغداد لائی گئی، اس وقت تک میں اس تحریک کی ایک فرد تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنا رخ، اپنی جہت تبدیل کر چکی ہوں۔ اب اس تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم یہ سلیب چونکہ سونے کی ہے، اس بنا پر اسے میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ جواب میں ابراہیم نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جس کا نام رفضہ ہو اور وہ خفیہ طور پر تخریبی کارروائیاں کرنے کے لیے ہمارے لشکر میں شامل ہوا ہو؟ بظاہر مسلمان ہو لیکن حقیقت میں نصرانی ہو۔ انابہ مزید فکر مند ہو گئی، چہرہ اس کا پیلا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ مجھے کدھر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، میں اس شخص کو جانتی ہوں، سچ بولوں گی، انکار نہیں کروں گی، اس سلسلے میں آپ میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ دیں۔ ابراہیم نے اپنے لباس کے اندر سے 3 مزید سلیبیں نکالیں، پھر کہنے لگا، یہ وہ سلیبیں ہیں جو ان مرنے والوں کے گلوں میں سے میں نے اتاری تھی۔ وہ میری بہن شاریہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اسے مفلوج، اپاہج اور بے بس بنا دیا تھا۔ جو سلیب تمہارے پاس تھی اسے میں نے بہت پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ میں نے ان مرنے والوں کے گلے سے سلیبیں اسی لیے اتاری تھیں کہ وہ سلیبیں اس سلیب سے ملتی تھی جو تمہارے پاس تھی۔ اس بنا پر مجھے اس وقت تو یہ شک تھا کہ ان سلیبوں کے حوالے سے ان سے تعلق ہے۔ اب تم نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک تحریک سے تھا، اور جو لوگ میری بہن شاریہ پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ بھی اسی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک لشکر میں شامل شخص کا تعلق ہے تو اس کا بھی مرنے والوں سے رابطہ تھا۔ اس کے رابطے سے انہوں نے میری بہن شاریہ کو اٹھا کر قسطنطنیہ لے جانا چاہا، لیکن بھلا ہو لشکر میں شامل عورتوں کا کہ وہ ان پر حملہ آور ہوئیں۔ انہیں تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور شاریہ کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتی ہو کہ تمہارے کہنے پر تم سے رابطہ کرنے کے بعد مرنے والے تینوں میرے بھائی کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میری بہن شاریہ کو اٹھا لے جانے کی ہمت، جرت اور کوشش کی؟ ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ ابراہیم نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کی نوک اس نے انابہ کی گردن پر رکھ دی۔ انابہ ہکلانے لگی تھی، کچھ کہہ نہ سکی، اس کا نطق اس سے چھین لیا گیا ہو۔ جو الفاظ وہ ادا کرنا چاہتی تھی وہ اس کے حلقوم میں ڈوب کے رہ گئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابراہیم تحکمانہ انداز میں بول اٹھا، میرے آگے لگو، بھائی کے خیمے میں چلو، بھائی اور شاریہ دونوں اس وقت خیمے میں موجود ہیں، تمہارا معاملہ میں ان کے سامنے ہی اختتام کو پہنچاؤں گا۔ انابہ چپ چاپ اس کے آگے ہو لی۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے باہر 2 نوجوان کھڑے تھے اور ان کے پاؤں کے قریب ایک نوجوان رسی میں بندھا ہوا تھا۔ باہر نکل کر ان 2 جوانوں کو ابراہیم نے اس بندھے ہوئے جوان کو اٹھا کر اپنے پیچھے لانے کے لیے کہا۔ انابہ کو اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا ابراہیم اپنے بھائی اسماعیل کے خیمے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں نوجوان رسیوں میں بندھے ہوئے شخص کو اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ابراہیم سب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی اسماعیل چونک کر کھڑا ہو گیا۔ بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے شاریہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ابراہیم کے کہنے پر دونوں نوجوانوں نے رسی سے بندھے ہوئے نوجوان کو خیمے کے اندر ڈال دیا۔ پھر ابراہیم کے کہنے پر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد بڑی ناپسندیدگی اور خفگی میں ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، ابراہیم یہ کیا حماقت ہے، تم نے کیوں اپنی تلوار کی نوک انابہ کی گردن پر رکھی ہے؟ اور یہ شخص جو تم رسی میں باندھ کے لائے ہو یہ کون ہے؟ ابراہیم غصے میں کہنے لگا، بھائی اس موقع پر آپ کسی قسم کی نرمی کا کام نہ لیجیے گا۔ یہ انابہ جو میری بیوی ہے یہی میری بہن کو نقصان پہنچانے میں برابر کی شریک ہے۔ یہ جو شخص رسی میں بندھا ہوا ہے اس کا نام رفضہ ہے۔ یہ بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں نصرانی ہے۔ اپنا آپ بدل کر ہمارے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی سے میری بہن پر حملہ آور ہونے کے لیے رابطہ قائم کیا اور اسی کے رابطے کے ذریعے انہوں نے بہن کو اٹھا کر قسطنطنیہ لے جانا چاہا۔ خدا کا شکر کہ ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور ساری کارروائی میری بیوی انابہ بھی شریک ہے۔ لہٰذا یہ شخص جو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور انابہ دونوں واجب القتل ہیں۔ میں ان دونوں کو مجرم کی حیثیت سے آپ کے پاس لایا ہوں اور تھوڑی دیر بعد دونوں کو خیمے سے باہر نکال کر دونوں کی گردنیں کاٹوں گا۔ اسماعیل چند قدم آگے بڑھا، پھر ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم پہلے انابہ کی گردن سے تلوار ہٹاؤ، تم مطمئن اور پرسکون رہو۔ یہ شخص جو رسیوں میں بندھا ہوا ہے اس کی رسیاں بھی کھول دو، بھاگے گا نہیں، بھاگے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسماعیل کے کہنے پر ابراہیم نے انابہ کی گردن سے تلوار ہٹا لی، فرش پر پڑے ہوئے شخص کی رسیاں بھی کھول دیں اور اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسماعیل نے پہلے انابہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، انابہ میری بہن، تیرے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ بڑا عزیز اور محترم ہے۔ دیکھ میری بہن، جو کچھ ہوا سچ سچ کہہ دے، اس لیے کہ مجھے اپنی بیوی کے اس طرح داغدار اور بے بس ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ اس پر انابہ کہنے لگی، بھائی رومنوں نے ایک خاص تحریک بنائی تھی، اس تحریک کا کام مسلمانوں کے اندر انتشار، افراتفری اور تخریب کاری پھیلانا تھا۔ کبھی میں اس تحریک کی باقاعدہ ایک اکائی تھی۔ جنگ میں گرفتار ہونے اور بغداد میں داخل ہونے کے بعد میں اس تحریک میں شامل تھی۔
اس تحریک کے ہر فرد کو ایک خاص قسم کی سلیب مہیا کی جاتی تھی جو میرے پاس بھی تھی، اور وہ سلیب اس وقت میرے شوہر ابراہیم کے پاس ہے۔ لیکن خدا گواہ ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس تحریک سے اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔ یہ جو خیمے میں شخص ہے یہ اسی تحریک کا ایک فرد ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ یہ کیسے اور کس طرح آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا یہ میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں شاریہ کو لشکرگاہ سے اٹھانے میں اس کی مدد کروں۔ اس شخص سے پوچھ لیں، میں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اس نے 3-4 بار مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ ہر بار میں نے انکار کر دیا اور میں نے یہی کہا کہ اب میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاریہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر میں مجھے اس نے دھمکی دی کہ اس تحریک کے لوگ بڑے دراز دست ہیں، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو خفیہ طور پر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی اس مہم کا انکشاف اپنے شوہر یا آپ پر کیا تب بھی میں ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ نہیں سکوں گی۔ بھائی خدا گواہ ہے، میں ان کے رابطے کی اطلاع آپ کو یا اپنے شوہر کو کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ایسی دھمکیاں دیں کہ میں خاموش رہی۔ پھر یہ میری بہن پر حملہ آور ہوئے۔ جب یہ شاریہ کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے تو لشکر کی دوسری عورتوں سے پوچھ لیں، سب سے پہلے میں نے ہی شور مچایا تھا کہ میری بہن شاریہ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تو جو ہی شاریہ کو خیمے سے لے کر نکلنے میں شور نہ کرتی۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو سامنے شاریہ کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیں، میں نے اپنے ماضی کی حقیقت بھی شاریہ سے کہہ دی تھی۔ انابہ جب خاموش ہوئی تب شاریہ ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابراہیم میرے بھائی، جو کچھ انابہ کہہ رہی ہے درست ہے۔ اس نے بہت ہفتے پہلے مجھ پر انکشاف کر دیا تھا کہ اس کا تعلق اس تحریک سے رہا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔ دیکھو، اگر اس کی نیت بری ہوتی تو یہ مجھ پر کبھی ظاہر نہ کرتی کہ اس کا تعلق اس تحریک سے رہا ہے۔ اور جب وہ لوگ مجھے اٹھا کے خیمے سے نکال رہے تھے، لے جانا چاہتے تھے، تو یہ بھی درست ہے، سب سے پہلے مجھے بچانے کے لیے انابہ نے ہی شور مچایا تھا۔ اس کے شور کرنے پر ہی لشکر کی عورتیں باہر نکل آئیں۔ ان تینوں مسلح جوانوں پر حملہ آور ہوئیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب میری ٹانگ کٹ گئی تو سب سے پہلے میری مدد کے لیے انابہ ہی آئی۔ جلدی جلدی اپنا لباس پھاڑ کر اس نے میری کٹی ہوئی ٹانگ کے زخم پر باندھا اور میرا خون بند کر دیا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتی تو میں بچ نہ سکتی۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا، حالات کچھ بھی ہوں، اس کا تعلق ہمارے دشمنوں سے تھا۔ یہ جو شخص کھڑا ہے، میں اس کی گردن کاٹوں گا، اور جس طرح میری بہن کی ٹانگ کٹی ہے اس طرح میں اس انابہ کی ٹانگ بھی کاٹوں گا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ جہاں چاہے چلی جائے۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تب انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انابہ کہہ رہی تھی، آپ بے شک میری ٹانگ کاٹ دیں، یہیں کھڑے کھڑے میری ٹانگیں کاٹیں، میں اف نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ سے التماس اور گزارش کرتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیجیے گا۔ میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کہیں جانا نہیں چاہتی۔ بے شک ٹانگیں کاٹ لیں، میں ایک اپاہج لڑکی کی حیثیت سے بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند کر لوں گی۔ انابہ جب خاموش ہوئی تب ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل بول اٹھا، ابراہیم میرے بھائی، ان دونوں پر تم اپنا ہی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو یا کسی اور کی بات بھی مانو گے؟ ابراہیم نے بڑے غور سے اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ کو ان دونوں کا منصف تسلیم کرتا ہوں، پر ایک بات یاد رکھیے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ، اسی فیصلے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ جواب میں اسماعیل مسکرایا، پھر دوبارہ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم، اس معاملے کا انصاف نہ تم کرو نہ میں، نقصان شاریہ کا ہوا ہے، تم نے مجھے منصف مقرر کیا ہے، میں شاریہ کو منصف مقرر کرتا ہوں، جو فیصلہ یہ کرے وہ ہم دونوں بھائیوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، بولو۔ ابراہیم نے مسکرا کر شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو فیصلہ میری بہن کرے آخری ہوگا۔ جواب میں شاریہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، ابراہیم میرے بھائی، اگر آپ دونوں فیصلہ مجھ پر چھوڑتے ہیں اور میرے شوہر بھی مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو دھوکہ دہی سے ہمارے لشکر میں شامل ہوا قتل کر دیا جائے۔ رہا سوال انابہ کو تو اسے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ معاف کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے۔ شاریہ کے ان الفاظ پر اسماعیل مسکرا رہا تھا، پھر اس نے بھی ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم، جو فیصلہ شاریہ نے کیا ہے، خدا کی قسم یہ وہی فیصلہ ہے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو باہر لے جا کر قتل کرنے سے پہلے آگے بڑھو، ہم دونوں کی موجودگی میں ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے انابہ کو گلے لگاؤ۔ اس موقع پر انابہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابراہیم آگے بڑھا، انابہ کو گلے لگا کر اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اسماعیل کے کہنے پر اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے وہ اسے خیمے سے باہر لے گیا۔ ادھر ہارون الرشید بغداد شہر سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رقہ شہر اس کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنے محل کے سارے حصوں کا جائزہ لیا۔ یہ محل جو حریم خلافت کے مغربی حصے میں میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اس کے اندر قصر الخلد اور قصر الذہب 2 محلوں کے علاوہ
زبیدہ خاتون کا خاص محل قصر اسلام بھی واقع تھا۔ ہارون الرشید انہی محلوں میں رہتا تھا اور ہر محل مختلف دائروں میں تقسیم تھا، جس میں رشید کے بیٹے بیٹیاں خدام کے ساتھ الگ الگ رہتے تھے۔